جب یہاں سے ہم روانہ ہوئے اور جیسے ہی ہم چکری پہنچے تو پہلا جو ریسٹ ایریا تھا وہ انہوں نے سیل کیا ہوا تھا اور وہاں پہ پولیس کا ایک حصار بھی کڑا تھا. ان سے نوک جھونک بھی ہوئی, وہ ویژولز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں بیرا کے انٹرچینج پہ, ایک دفعہ پھر بیرا کا انٹرچینج جو تھا وہ سیل تھا, وہاں پہ کرفیو نافذ تھا, اور جہاں پہ ہم نے کھانا کھایا ہے بیرا انٹرچینج پہ, اس کا لائسنس بھی انہوں نے اگلے دن منسوخ کر دیا. اور جو لوگ ہمیں مختلف انٹرچینج کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے تھے پنجاب سے, جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے, جو سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو ویلکم کرنا چاہتے تھے اور ان کے قافلے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے تھے, ان کو بھی روکا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پنجاب میں ایک دن پہلے سے انہوں نے پولیس کے ذریعے ریڈز مارے, پولیس کے ذریعے 1100 لوگوں کو اٹھایا. ہمارے ساتھ جو خیبر پختونخوا سے ہمارے کارکن, ہمارے ورکر جو ہمارے ساتھ گئے تھے, 11 لوگوں کو وہ گرفتار ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بیرا سے آگے بڑھتے ہیں سکھی کی ریسٹ ایریا پہ, وہاں بھی وہ بھی سیل تھا, پولیس کڑی تھی. جو اندر جانے کا راستہ تھا وہاں پہ پولیس کے پک اپ کڑی تھی, ڈی ایس پیز کڑے تھے, ایس ایچ اوز کڑے تھے. ایک ایسا منظر پیش ہو رہا تھا جیسے ہم کسی اور ملک سے آئے ہوں. پاکستان ہماری ایمان کا حصہ ہے, خیبر پختونخوا بھی پاکستان کا حصہ ہے, اسی طرح پنجاب بھی, سندھ بھی, بلوچستان بھی, اور ہمیں فخر ہے پاکستانی ہونے پہ. اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور لاہور انٹر کرتے ہیں, لاہور میں جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں اور موٹر وے سے جب آپ اترتے ہیں تو وہاں پہ ایک ناکہ ہوتا ہے. آپ تمام لوگ وہاں گئے بھی ہوں گے, ابھی بھی گئے ہوں گے, پہلے بھی گئے ہوں گے. جیسے ہی سی ایم خیبر پختونخوا کی گاڑی اس ناکے سے گزرتی ہے تو اس ناکوں کو یہ بند کر دیتے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو موٹر وے سے ہزاروں گاڑیاں تھیں ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایم خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ گئے ہوئے تمام ممبران جو لاہور گئے, جو اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرنے گئے, سی ایم خیبر پختونخوا نے وہاں اپنے پارٹی کے ممبران سے ملتا تھا, تنظیمی عہدیدارانوں سے ملنا تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ بار کے ایک خطاب کرنا تھا, آئی ایل ایف کے نوجوانوں سے, آئی ایس ایف کے نوجوانوں سے ملنا تھا, آسیران کے گھر جانا تھا. تو تمام ایکٹیویٹی آپ نے دیکھی بھی ہوگی. جہاں جہاں سی ایم خیبر پختونخوا کی گاڑی جاتی تھی سائڈ کی ایریاز بند ہو جاتے تھے, لائٹیں بجھا دی جاتی تھی اور کرفیو نافذ ہو جاتا تھا. لبرٹی چوک ہم نے جانا تھا رات کو پہلے دن, لبرٹی چوک کو چاروں اطراف سے انہوں نے بند کر دیا تھا. وہ ویژولز آپ کے سامنے ہیں. وہاں ہماری مسیحی برادری کا کرسمس کا تہوار تھا, اس کے ایک وہاں پہ ایونٹ ہو رہا تھا. مسیحی برادری کے لوگوں کو قید کر کے وین میں ڈالا گیا. تو ایک یہ جو ان کا نیریٹو ہے کہ یہاں پہ مائنورٹی سیف ہے, پنجاب میں مائنورٹی بالکل بھی سیف نہیں ہے, وہاں پہ یہ اپنے تہوار بھی نہیں منا سکتے, اس کے ویژولز ہم نے خود دیکھے ہیں. اور ہمیں جو بتایا جاتا تھا کہ پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ ہم نے عملاً خود دیکھ لیا کہ وہاں اتنا خوف ہے عمران خان صاحب کا اور سہیل آفریدی صاحب کا کہ سہیل آفریدی کی گاڑی جہاں جاتی تھی سائڈ کی ایریاز بند ہو جاتے تھے اور کرفیو نافذ ہو جاتا تھا اور گرفتاریاں شروع ہو جاتی تھی. جس جس کے گھر ہم نے جانا تھا, ایم این ایس کے یا ایم پی ایس کے, جنہیں ہم نے زورانے پہ یا عشائیے پہ دعوت دی تھی, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کے گھر پہ چھاپے مارے گئے. اور جس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں جو ہوا وہ انتہائی قابل مذمت ہے. یہ کہتے ہیں کہ بغیر آئی ڈی کارڈز کے ہم گئے یا ان کے ساتھ کافی لوگ آئیں, تو ان کے انفارمیشن کے لیے بھی اور آپ کے انفارمیشن کے لیے بھی کہ انہوں نے تقریباً آدھا کلومیٹر پہلے ایک بیریئر لگایا ہوا تھا پولیس کا, جنگلوں کے گیٹ لگائے ہوئے تھے. جنگلوں کے گیٹ سے ہی لوگوں کی چیکنگ شروع تھی. یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ایک لسٹ پرووائڈ کی گئی تھی, اس لسٹ کے مطابق یہ لوگوں کو چھوڑتے, اس میں دیکھتے کہ جن کے نام لسٹ میں ہیں ان کو جانے دیتے. انہوں نے خود کیا یہ سب کچھ. انہوں نے تمام لوگوں کو گیٹ سے انٹر ہونے دیا. جب گیٹ سے انٹری ہوئی تو ڈیفینیٹلی آگے بگدڑ تو مچنی تھی, اور ہم نے کسی بھی ایسے شخص کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے جن کا نام لسٹ میں نہ ہو. پنجاب اسمبلی میں انہوں نے خود یہ سارا سین کریٹ کیا, اور جو صحافی بھیجے گئے وہ صحافی نہیں تھے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں
جو یوٹیوبرز تھے یا ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے دوست تھے وہ صحافی نہیں تھے، 9 لوگوں کو اندر چھوڑا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں آپ کسی بھی صحافی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے تعلق بھی ہوگا، آپ کی کولیگز بھی ہیں، کہ وہاں پہ راہداریوں میں صحافیوں کو اجازت ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے زبردستی ایک پلان بنایا کہ راہداریوں میں ان لوگوں کو انہوں نے کھڑا کیا، 9 لوگوں کو۔ 9 لوگوں کی لسٹ کہاں سے اپروو ہوئی اس کی بھی ثبوت ہمارے پاس ہے، 9 لوگوں کے نام بھی ہمارے پاس ہیں، اور عظمی بخاری کی ایما پہ سب کچھ ہوا، اور ان کو ایک واٹس ایپ کے تھرو کچھ کوشچن بھیجے گئے، اور وہیں کوشچن وہاں ہوتے رہے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے سی ایم خیبر پختونخوا نے اس کو ہینڈل کیا وہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے۔ 9 یوٹیوبر جو تھے انہوں نے غیر اخلاقی سوالات کیے، 9 یوٹیوبر جو تھے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور میڈیا پہ ایک گملہ ٹوٹا ہے، میڈیا کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ وہ ایک گملہ ہی دکھاتے رہے۔ جو ہمارے اس میں کوئی قصور ہی نہیں تھا، اتنی بگڑر تھی، اگر ایک گملہ ٹوٹ گیا تو وہ تو یہاں سیکریٹریٹ میں بھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے قانون اور آئین کو ہاتھ میں نہیں لیا، ہم نے بڑے تحمل سے تمام چیزوں کو اپنے مقاصد کو حاصل کیا، اور یہ ایک دورہ جو تھا وہ پنجاب کی گورنمنٹ کی جو بوکھلاہٹ کا شکار تھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو دورہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے کیا اور جو ہمارے مقاصد تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے، جو وہاں پہ خوف تھا اس کے بت ہم نے توڑ دیے۔ لبرٹی چوک پہ ایک 80 سالہ خاتون آتی ہے، اس کے پاس ایک پرس ہوتا ہے، اس پرس سے وہ تحریک انصاف کا جھنڈا نکالتی ہے، اور مجھے وہ مخاطب کر کے کہتی ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک، آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، آپ کسی چوک چوراہے پہ عمران خان صاحب کا پوسٹر نہیں لگا سکتے، اور اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ 80 سالہ خاتون اپنے پر سے جھنڈا نکالتی ہے اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں وہاں پہ۔ عمران خان زندہ باد کے نعرے پورے پاکستان میں انشاءاللہ گونجیں گے، اور یہ جو جعلی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب آپ کے پاس حلال کا ووٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، پھر آپ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آپ جب فارم 47 کے ذریعے اقتدار پہ قابض ہوتی ہیں تو پھر آپ کی بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ سی ایم خیبر پختونخوا جب پنجاب میں انٹر ہوئے تو تصویر اعلیٰ صاحبہ پنجاب سے بھاگ دوڑی، اور اس وقت وہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز پہ دبئی گئی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو ایک منظرنامہ تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہم دوسرے دن لنڈا بازار گئے جہاں پہ پشتون کمیونٹی ہے۔ جیسے ہی سی ایم خیبر پختونخوا اور ہماری گاڑیاں وہاں انٹر ہوتی ہیں، دونوں اطراف کی دکانیں بند کی جاتی ہے، لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں، اور ہم نے فوڈ اسٹریٹ میں کھانا کھانا تھا اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے نکلنے کے بعد وہاں سے 80 ہمارے پشتون بھائیوں کو اٹھایا گیا، ان پہ ایف آئی آرز کاٹی گئی، اور پنجاب کا دل بہت بڑا ہے، پنجاب لاہور کا دل بہت بڑا ہے، بڑے مہمان نواز لوگ ہیں۔ میرا پنجاب ایسا نہیں تھا، میرا پنجاب کا دل بہت بڑا تھا۔ میرے پنجاب کی جو دھرتی ہے وہ غیرت مند تھی، وہ مہمانوں کا استقبال کرتی تھی، ان کو کھانا کھلاتی تھی، ان کو گھماتی تھی، اپنا جو ایک کلچر تھا وہ دکھاتی تھی۔ لیکن اس حکومت نے پنجاب کی روایات کو پامال کیا، اس حکومت نے غیرت مند پنجابیوں کا جو ایک پرسیپشن تھا وہ خراب کیا۔ پنجاب سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، لاہور سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، جو جذبات تھے لاہوریوں کے، جو پنجاب کے عوام کے جذبات تھے، جس طریقے سے انہیں ہمیں ویلکم کیا، جس طریقے سے انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو ویلکم کیا، مجھے کچھ یوں لگ رہا تھا کہ اگر ہم 1-2 دن مزید گزار دیتے یا ایک دورہ اور ہم وہاں پہ کر لیں تو لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب ان کے دل پہ راج کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ سہیل آفریدی صاحب ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، کیونکہ فارم 45 کا جو وزیر اعلیٰ پہلی دفعہ انہوں نے قریب سے دیکھا ہے، انہوں نے اپنی وزیر اعلیٰ کو کبھی نزدیک سے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ عوام میں نکل ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب آپ جعلی ووٹ پہ آتے ہیں تو آپ عوام کا سامنا نہیں کر سکتی۔ جب آپ کسی کا مینڈیٹ چراتے ہیں، آپ نے میر شرافت کا مینڈیٹ چرایا، آپ اس کی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ چلے پنجاب میں نکلیں، لاہور میں کسی چوک چوراہے پہ سی ایم پنجاب نکلیں،
जिस तरह सोहेल आफरीदी साहब पूरे पंजाब या पूरे लाहौर में घूम रहे थे, किसी भी चौक पे निकल आए, प्रोटोकॉल के साथ निकल आए। हम तो बगैर प्रोटोकॉल के थे, हमें तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी गई, हम तो आजादाना मूव भी नहीं कर सकते थे। हम जब उमर सरफराज चीमा साहब के और हसन न्याजी साहब के घर जाने लगे तो हमें रोका गया। हमें कहते हैं कि जी ये कंटोनमेंट का एरिया है, यहां पे आप नहीं जा सकते। हमें रोका गया। फिर यहां से 9 मई के जो हमारी शकूक व शुबात है वो जन्म लेते हैं। जब एक वजीर आला कंटोनमेंट में इंटर नहीं हो सकता तो कोर कमांडर में लोग कैसे गए, कैसे किस तरह दरवाजे खोले गए, किस तरह ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लॉन्च किया गया। तो ये तमाम तर चीजें थी जो हमने आपके सामने रखी। हमारा दौरा लाहौर का एक जज्बात से, मोहब्बतों से भरा हुआ था। जिस तरीके से हमें वहां पे प्यार मिला, वहां की फिजा में आज भी इमरान खान राज कर रहा है। वहां का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मेरी बहन, मेरी मां आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। एक घुटन का फिजा था जिसको तोड़ने में सोहेल आफरीदी साहब कामयाब हो चुके हैं। हम दोबारा लाहौर जाएंगे। हमारी अगली मंजिल कराची है। हम सिंध जा रहे हैं। सिंध के बाद हम बलूचिस्तान का रुख करेंगे। जो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल है, जो स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सोहेल आफरीदी साहब के कंधों पे है, वो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है, और जिसका खौफ इस फॉर्म 47 की हुकूमत को है। और हम सोशल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी सोशल मीडिया का, जो पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनका। जैसे हम पहले कहते थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया है, वो पाकिस्तान की रियल इस्टेब्लिशमेंट है। वो रियल इस्टेब्लिशमेंट है, वो आम जज्बातों की तर्जुमानी कर रहा है। और जो कुछ लाहौर में हमारे साथ हुआ सरकारी सतह पे, उसकी हम मजम्मत करते हैं। बहुत सारा प्यार हम लाहौर से लेके आए हैं, अवामी मोहब्बतों का शुक्रिया। बदकिस्मती से कुछ थोड़ा बहुत सरकारी नफरत भी हम साथ लाए हैं। जैसे कि सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि जब भी, आज भी उन्होंने कैबिनेट में ये बात की और वहां पे मीडिया पे बैठ के ये बात की कि जब भी इनका कोई ऑफिशियल सीएम पंजाब अगर खैबर पख्तूनख्वा आती है तो हम उनकी मनसब के मुताबिक उनको प्रोटोकॉल भी देंगे, उनकी जो सियासी एक्टिविटी होगी वो भी फैसिलिटेट करेंगे। अगर पेशावर में, मर्दान में, कोहाट में कहीं उन्होंने जलसा करना हुआ, उसके लिए हम स्टेज भी सजाएंगे। उसके उनको लोगों को ट्रांसपोर्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग देंगे। अगर इसके बदले में अगर हमें मीनार पाकिस्तान के एक दिन नोटिस पे कोई एनओसी दी जाए तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही लोग होंगे। जो मलक अहमद खान ने आज स्टेटमेंट्स दी, वो आज जिस तरीके से मासी के घर के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, तो ये जो असम्बली है इस पे आप इल्लीगली काबिज हैं। ये आप जिस मनसब पे बैठे हैं ये भी इल्लीगल आप बैठे हुए हैं। उस्मा बुखारी के जो बयानात थे, उस्मा बुखारी के घर तो खुद एक फॉर्म 47 का मुर्दा दफन हुआ है। उसका जो शोहर है समीउल्लाह, वो हार चुका है। फॉर्म 47 के रिजल्ट के मुताबिक वो जीत चुका है। उस्मा बुखारी पहले पीपल्स पार्टी में थी, अब मुस्लिम लीग नून में है। सियासी खाना बदोश है। सियासी अल्फाज में अगर हम यूज करें मोहतात अल्फाज तो वो एक लोटा है, आज इधर है कहीं कोई और होगी। जिस तरीके से उन्होंने सब एक प्रोपेगेंडा किया, जिस तरीके से उन्होंने